اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی ہماری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی دوست نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین محترم، کسی گھر میں ایک عورت اپنے بوڑھے ضعیف باپ کے ساتھ اور اپنی ایک چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا خاوند انتقال کر چکا تھا، باپ بھی زیادہ تر بیمار ہی رہتا۔ غربت اور افلاس اس قدر زیادہ تھا کہ ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا اور ایک وقت کو بھوکا سونا پڑتا۔ کبھی کبھی تو غربت اس قدر آ جاتی کہ سارا دن کچھ بھی کھانے کو بالکل نہیں ملتا، لیکن اللہ پر بھروسہ بندھا ہوا تھا، اللہ پر توکل کامل تھا۔ ایک رات کو اسی غربت کی اس قدر انتہا ہوئی کہ اس کی بیٹی کو بخار نے آ لیا۔ تو جب اس نے اپنی بیٹی کو تکلیف میں مبتلا پایا تو اپنی اور اپنے باپ کی بھوک کو بھول گئی۔ بیٹی شدید بیمار تھی، تو جیسے ہی بے قراری جو ہے وہ حد سے تجاوز کر گئی تو اس کو اللہ پاک کا ایک بات وہ یاد آ گئی کہ بھلا کون ہے وہ جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی دکھ اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہ سوچ کر میں اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھنے سے پہلے ایک پٹی کو گیلا کر اپنی بیٹی کے ماتھے کے اوپر رکھ دیا۔ پٹی کو ماتھے کے اوپر رکھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے نماز مکمل کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے اللہ، میری اس بچی کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ دعا کے بعد پھر اٹھی، پھر پٹی کے ماتھے پر پٹی کو گیلا کر کے رکھا اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز ختم کی اور پھر دعا کی۔ اسی طرح کتنی ہی 3-4 دفعہ 5 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر گزری تو ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، تو میں اور میرے والد صاحب پریشانی کی حالت میں یہ سوچنے لگے کہ اتنی رات گئے کو کون ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ چنانچہ میرے والد محترم نے آواز دے کر پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی کہ میں ہوں، ڈاکٹر۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا چہرہ تکتے رہے۔ چنانچہ میرے والد محترم نے اٹھ کر دروازہ کھولا، ڈاکٹر صاحب اندر آئے، بچی کو چیک کیا، پرچی پر کچھ دوائیاں لکھی اور مجھے تھما دی اور کہے کہ اب میری فیس ادا کیجئے تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں۔ میں پشیمانی کے انداز میں ڈاکٹر صاحب سے بولا کہ ہمارے پاس آپ کی فیس کے پیسے تک نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کتنے دنوں سے ہم بھوکے پیاسے زندگی گزار رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر ڈاکٹر کو شدید غصہ آیا اور اونچے آواز میں بولا کہ اگر تم لوگ فیس ادا نہیں کر سکتے تو پھر آدھی رات کو فون کر مجھے کیوں پریشان کیا؟ ٹیلی فون کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب،
हमने तो आपको कोई फोन नहीं किया, हत्ता कि हमारे घर में टेलीफोन भी नहीं है। तो ये सुनकर उस डॉक्टर ने इस्तफसार किया कि क्या ये फलां का घर नहीं है? हमने कहा नहीं, वो तो हमारे हमसाए हैं। डॉक्टर गुस्से से हमारे घर से निकला, वो साथ वाले घर में चला गया। इतनी पशेमानी हुई, लेकिन कुछ देर के बाद वही डॉक्टर दरवाजे पर दोबारा आया, दस्तक दी। तो हम जब दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि भीगी हुई आंखों के साथ इसके तो धीमे लहजे में वो बोला कि मैं तुम्हारे वाकयात, तुम्हारी कहानी सुने बगैर अपने घर नहीं जाऊंगा। राय मेहरबानी मुझे बताओ कि माजरा क्या है। चुनाचा मैंने उसको सारे हालात वाज़े कर दिए, अपना सारा किस्सा सुना दिया। ये सुनकर थोड़ी देर के बाद वो उठकर गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में खाना था, बच्ची के लिए कुछ दवाइयाँ थी, और उसने कहा कि जब तक अल्लाह चाहेगा महीने का खर्च मेरी तरफ से आपको मिलता रहेगा। तो देखिए नाज़रीन, आपने देखा कि जब इंसान का अल्लाह पर कामिल यकीन होता है तो कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी वो मुस्तकिल नहीं रहती। जिंदगी में सुकून तभी मिलता है जब इंसान का अल्लाह पर यकीन कामिल होता है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।